الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حضرات گرامی قدر، معزز اور محترم عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے شان کلندر کہ حضرت مخدوم سید لال شہباز کلندر کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور ان کی حالات زندگی. آپ کا نام گرامی حافظ سید محمد عثمان مروندی. یہ ایک شہر تھا تبریز ایران کے اندر، جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کے والد محترم حضرت سید محمد کبیر علی ایک پائے کے بزرگ گزرے اور اتباع شریعت کے آپ ایک نمونہ تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی. حضرت مخدوم سید لال شہباز کلندر آپ اس گھرانے میں قدم رکھا اور عرصہ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ کر دیا تھا، اور آپ 573 ہجری میں مروند شہر کے اندر آپ تشریف لائے، اور آپ نے دیگر علوم عربی فارسی یہ تمام علوم پر آپ کو ایک مکمل عبور تھا، اور آپ کا حسب و نسب جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور آپ حنفی اور جعفری کہلاتے تھے، اور تقریباً آپ کی عمر پاک جو ہوئی وہ 100 سال کے لگ بھگ آپ نے عمر پائی، اور آپ حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دست ہاتھ پر آپ بیٹھے، اور آپ نے دیگر مشائخ سے فیض حاصل کیا، جن میں حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہے. اسی طرح حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. اسی طرح حضرت مخدوم جہاں جلال الدین بخاری اچ شریف کی خدمت میں رہے. آپ ان عظیم ہستیوں سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور آپ نے ساری زندگی ذکر الہی، عشق رسول اور محبت رسول میں آپ سرشار رہے. پھر آپ حج بیت اللہ کے لیے چلیں گے، خانہ کعبہ میں گئے، اور آپ جب بھی دعا مانگتے فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کا مذہب اس پر کوئی قید نہیں ہے، اس کے دربار میں چاہے کافر آئے، مشرک آئے، یہودی آئے، مسیح آئے، سکھ آئے، یہودی آئے، ہندو آئے، جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں صوفیہ کے دربار پر وہ حاضری دیتے ہیں. اور صوفیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرا مسلک یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، کیونکہ صوفیہ کا جو دسترخوان ہے یہ ایک وسیع ہوتا ہے. ہر سائل آ کر اس پہ لنگر بھی کھاتا ہے اور فیض بھی حاصل کرتا ہے.
تو آپ حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے، آپ مدینۃ الرسول کے لیے روانہ ہو گئے، اور جتنا عرصہ آپ مدینۃ الرسول کی سرزمین پر رہے آپ ہمیشہ باوضو رہے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی باب السلام سے داخل ہوتے، کبھی باب فاطمہ الزہرا سے داخل ہوتے، اور آپ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے تو آپ دور کھڑے ہو کر حضور کے دربار میں یہ کہتے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور جب حضور نبی معظم کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کرتے تو آپ کی آنکھیں بند ہوتی اور ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے، اور یہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ میں آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ کا دیدار کر سکوں اور آپ کو سلام پیش کر سکوں، اور آپ ہمیشہ دور کھڑے ہو کر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اس عاجزی اور انکساری سے کرتے کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ بند ہو، اور حضور کو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میری پہچان آپ، میری پہچان آپ، حضور میری پہچان آپ۔ اور یقیناً ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ذات خدا کے بعد اگر کائنات کے اندر انسانیت کے ہدایت کے لیے اور خاص مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر تشریف لائے ان کا نام و گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ عرصہ کم و بیش 11 ماہ مدینۃ الرسول کے اندر حضور سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ پھر آپ بغداد شریف چلے گئے، اور جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث العظم میرا محی الدین کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو آپ نے سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد حضور کے دربار میں کہنے لگے کہ حضور میں ایک سائل ہوں اور ایک منگتا ہوں اور میری جھولی خالی ہے، آپ کرم نوازی فرمائیں۔ تو حضرت غوث العظم پیروں کے پیر دستگیر نے رات کو آپ کو خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا کہ سنو آج کے بعد تمہارا نام کلندر ہوگا۔ یہ لقب کلندر جو ہے یہ حضرت غوث العظم کے دربار سے آپ کو ملا تھا۔ آج پوری دنیا حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ ان کا مزار اقدس پانی پت کے اندر ہے، اسی طرح مخدوم لال شہباز کلندر جن کا مزار اقدس سیمن شریف کے اندر ہے، اور اس مہینے کی 21 تاریخ شعبان المعظم کی 21 تاریخ کو آپ کا جو عرس مبارک ہے وہ بڑی شان اور شایان سے منایا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ عرس مبارک ملتوی کر دیا گیا۔ اور پھر آپ کو جب لقب کلندر حضرت غوث العظم کے دربار سے ملا، آپ نے اجازت چاہی آپ سے، تو آپ مشہد کے اندر چلے گئے، اور مشہد کے اندر حضرت امام علی رضا بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا گھرانہ ہے، بہت بڑے مرد کامل ہے۔ آج بھی ان کے مزار اقدس پر آپ جائیں، دل میں گھر سے سوچ کر جو بھی نکلیں گے ان کے مزار تک پہنچنے تک آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ فقیر کی جب حاضری ہوئی تو فقیر نے جو بھی دعائیں مانگی رب کائنات نے اہل بیت کے گھرانے کے صدقے ان دعاؤں کو قبول فرمایا تھا۔ اور آپ پھر وہاں سے مشہد سے اپنے آبائی علاقے میں چلے گئے اور کچھ عرصہ رہے وہاں، اور وہاں سے پھر آپ نے سفر کرتے کرتے سیمن شریف آ گئے، اور سیمن شریف کی یہ جو دھرتی تھی جہاں آپ تشریف لائے
یہ کفر کا گڑھ تھا، زنا کا گڑھ تھا، بے حیائی کا گڑھ تھا، جھوٹ فراڈ دھوکہ دہی چوری ڈکیتی، یہ تمام معاملات میں وہ لوگ مشغول تھے۔ لیکن جس رات حضرت مخدوم لال شہباز قلندر آپ نے قدم اس بستی میں رکھا، تو آپ نے ساری رات یاد الہی میں گزارا، اور اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، جیسا کہ حضور غوث العظم نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کا بندہ جب بھی دیکھتا ہے وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، چاہے قریب ہے چاہے دور ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت مخدوم سید لال شہباز قلندر آپ نے جب رات کو یاد الہی میں اپنی رات گزاری، تو آپ کو علم تھا کہ یہاں کے لوگ برے ہیں، یہاں کے لوگوں میں تمام برائیاں موجود ہیں، یہاں کے لوگوں میں شراب عام تھی، زنا عام تھا، چوری ڈکیتی عام تھی۔ لیکن اللہ کے ولی نے ایسی دعا کی کہ اس رات جن لوگوں نے کوشش بھی کی کہ ہم گناہ کر لیں، ہم زنا کر لیں، ہم شراب پی لیں، ہم لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں کریں، ہم لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں خراب کریں، اس مرد کامل کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے اس رات تمام لوگوں کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھا تھا۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ تمام لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے قلندر پاک، ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں برائی کر سکوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں شراب پی سکوں، تیسرے نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی میں چوری اور ڈکیتی کر سکوں، لیکن میری پہلے نے کہا کہ میرے اندر وہ سخت نہ طاقت اور قوت نہ رہی میں کسی کی عزت خراب کر سکوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں شراب پیوں، لیکن میرے ہاتھ شرابوں کی طرف نہیں اٹھے، تیسرے نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں کسی کے گھر میں جا کر چوری ڈکیتی کروں، لیکن میرے گھر سے قدم نہیں نکلے۔ یہ اللہ کے ولی حضرت مخدوم سید لال شہباز قلندر کی یہ بہت بڑی کرامت تھی۔ اور یقیناً اللہ والے جو ہوتے ہیں، جن بستیوں پر وہ چلے جاتے ہیں یا جن بستیوں سے وہ گزرتے ہیں یا جن بستیوں میں ان کا قیام ہوتا ہے، رب کائنات کا نزول، اس کی رحمتوں کا نزول ان بستیوں پر شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث رسول ہے ان کا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرت حافظ سید محمد عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، آپ حنفی طریقے کے مطابق آپ نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے ساری زندگی نماز فرض تو ہم پر فرض ہے اور سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن آپ نے فرض کے علاوہ نہ کسی واجب کو ترک کیا، نہ کسی سنت کو چھوڑا، نہ کسی مستحب کو چھوڑا اور نہ کسی نوافل کو چھوڑا۔ آپ ہمیشہ پنجگانہ نماز جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ آج جو قلندر کے ماننے والے ہیں ان لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ قلندر پاک نے اپنی زندگی میں نہ نماز کو چھوڑا تھا نہ قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑا تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے اور ایک ایک آیت، ایک ایک سپارہ سورتیں آپ کو اس طرح یاد تھی کہ جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ ہمیشہ اس کے سوال کا جواب جو تھا وہ قرآن مجید سے دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 573 ہجری ہے، اور آپ کا وصال 21 شعبان المعظم اور 673 ہجری آپ کا وصال کا سن بھی ہے اور آپ کی تاریخ بھی ہے، یعنی کم و بیش 100 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر پاک ہوئی۔ اور آج بھی آپ کا مزار اقدس 7 شریف سندھ کے اندر موجود ہے اور پوری دنیا کو آپ سیراب کر رہے تھے۔
اور کسی نے حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ شہباز کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ شہباز اس کو کہتے ہیں کہ جو حدوں میں نہ ہو بلکہ تمام حدوں کو عبور کرتے ہوئے خدا کا قرب پائے یا مصطفیٰ کی محبت اپنے سینے میں بسائے، اس کو شہباز کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔